الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے لفظی تشریحی 83 نمبر آیت سے۔ واو اور یسألون سأل یسأل سے جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے ان بارے میں متعلق اباؤٹ ذی والے القرنین دو سینگ۔ ذوالقرنین قرن کا تثنیہ ہے، دو سینگ، دو سینگوں والے یا دو کناروں والے۔ قل کہہ دیجئے ان قریب اتلو میں تلاوت کروں گا، تلاوہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے آنا، اور تا لام واو اس کا روٹ ہے۔ واحد متکلم فعل مضارع معروف، ان قریب میں تلاوت کروں گا، علیکم تم پر، منہ اس سے، ذکر کچھ ذکر، عبرت نصیحت، ریمائنڈر لیسن میموری۔ انا بے شک ہم، مکنہ ہم نے اقتدار دیا، مکنہ جو مکن تمکین باب تفعیل جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے اقتدار دیا، ہم نے جماؤ عطا کیا، ہم نے تمکین بخشی۔ مکنہ آشیانے کو کہتے ہیں، ٹکنے کی جگہ کو، اور باب افعال میں امکان کہتے ہیں با اقتدار ہونا، قابو پانا، کسی چیز پر قدرت حاصل کرنا، اور مکین کہتے ہیں جم کر رہنے والا۔ تو ہم نے اقتدار دیا لہو اس کے لیے، فی میں الارض زمین، واو اور آتینا دیا ہم نے ہو اس کو، من سے کلی ہر شئی چیز، سببا سامان، سببا ذریعہ، راہ رسی، سببا رسی کو کہا جاتا ہے جس سے درخت پہ اوپر چڑھا اور نیچے اترا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ بنے، خواہ علم ہو، قدرت ہو یا آلات ہو۔ اور راہ کو بھی کہا جاتا ہے جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو سببا سامان، ذریعہ، راہ رسی، فا تو اتبع اس نے پیروی کی، سبباً ایک سامان کی، ایک راہ کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا، مغرب غروب ہونے کی جگہ، غروب ہونے کا مقام، الشمس سورج، وجد اس نے پایا، ہا اس کو، شمس مؤنث ہے تو ہا آیا، اس سورج کو، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی میں عین چشمہ، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہا جاتا ہے۔ چشمے کی جمع، عین کی جمع عیون ہوگی، اور آنکھ کی، عین کی جمع اعین ہوگی۔ چشمہ حامیۃ گدلا، حامیم یا اس کا روٹ ہے، تو حامہ ان صفت مشبہ کا صیغہ ہے، دل کو، کیچڑ کو، گارے کو کہا جاتا ہے۔ کلاؤڈی چیز، کیچڑ والا، دل والا۔ واو اور وجدہ اس نے پایا، عندہ پاس، ہا اس کے، قومن ایک قوم، قلنا ہم نے کہا، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، اما خواہ یا اگر اما ابہام کے لیے آئے تو اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے ان کو معاف کرے۔ تخییر کے لیے، اختیار کے لیے بھی آتا ہے کہ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یہاں پہ آیا تم چاہو تو سزا دو، اور یہ تفصیل کے لیے بھی آتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو ہم نے ان کو راہ دکھائی، چاہے وہ شکر کریں یا پھر ناشکری کریں۔ تو اما خواہ یا اگر ان کے، تو عذبہ تو عذاب دے، واو اور اما خواہ ان کے، تتخذہ تو پکڑے، فیہم ان میں، حسن سلوک، بھلائی، اچھا معاملہ۔ قال اس نے کہا، اما یہاں پہ حرف شرط ہے، یہ تاکید کے لیے
آئے تو کہا جاتا ہے اما زید فذاہب، کہ زید تو ضرور جانے والا ہے۔ تو اما لیکن من جو ظلم اس نے ظلم کیا، تو سوف ان قریب نعذب ہم عذاب دیں گے، عذب یعذب تعذیب باب تفعیل جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہم سزا دیں گے ہو اس کو، ثم پھر یرد وہ لوٹایا جائے گا الی طرف ربہ اپنے رب کے، تو یعذب وہ عذاب دے گا ہو اس کو، عذاباً عذاب نکرا شدید سخت برا۔ واؤ اور اما لیکن من جو آمن ایمان لایا، واؤ اور عاملہ اس نے عمل کیا، صالحاً صالح نیک، تو لہو اس کے لیے جزاء بدلہ، جزا الحسنى اچھا بھلا، واؤ اور ان قریب نقولو ہم کہیں گے، لہو اس کے لیے من سے امر حکم نہ ہمارا، یسرا آسانی، اس کا اپوزٹ عسر ہے، سہولت آسانی، ثم پھر اتبع اس نے پیروی کی، سبباً ایک سامان کی، ایک راہ کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچا مطلع طلوع ہونے کی جگہ، الشمسی یہ مطلع اسم ظرف مکان ہے، الشمسی سورج، وجدہ اس نے پایا، اس کو تطلع و طلوع ہو رہا ہے، علی پر قوم لوگ، لم نہیں نجعل ہم نے بنائی، لم جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے آخر میں جزم دیتا ہے اور ماضی منفی کے معنی دیتا ہے کہ نہیں بنائی ہم نے، لہم ان کے لیے، من سے دونی سوائے پرے، اس کے، سترا کوئی اور، حجاب پردہ، اس کی جمع ستور اور استار ہے، کذالک اسی طرح، واؤ اور قد بے شک، احطنا ہم نے احاطہ کیا، فعل ماضی کے ساتھ جب قد لگتا ہے تو ماضی قریب کے معنی دیتا ہے، ہم نے احاطہ کیا ہے، بما ساتھ اس کے، جو لدا پاس ہی اس کے، خبرا علم خبر، ثم پھر اتبع اس نے پیروی کی، سببا ایک راہ کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچا، بین درمیان، السدین دو رکاوٹوں کے، صد کا تثنیہ ہے، دو پہاڑ، دو رکاوٹیں، دو دیوار، دو بیریئرز، دو ڈیم، دو پہاڑی سلسلے، واجدہ اس نے پایا، من سے دونی سوائے پرے، ہما ان دونوں کے، قوماً ایک قوم، لا یکادونا نہیں وہ قریب تھے، کاد یکادو یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، نہیں وہ قریب تھے، یفقہونا کہ وہ سمجھیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، قولا بات، قالوا انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، انا بے شک، یأجوج ومأجوج اور ماجوج، یہ اجا سے ہے، اجنار کہتے ہیں کہ آگ کے انگارے پھیلنا، تو یأجوج اور مأجوج مفسدون فساد کرنے والے، اس میں فاعل جمع، فی میں الارض زمین، فاتو حل کیا، نجعلو ہم بنا دیں، لکا تیرے لیے، خرجن کوئی خراج، محصول مال، اس کی جمع اخراج ہے، علا پر ان کے، تجعلا تو بنائے، بیننا ہمارے درمیان، واؤ اور بینہم ان کے درمیان، سدن ایک دیوار، قال اس نے کہا، ما جو مکنی یہ مکننی تھا، تو مکنی اسے، اس نے قدرت دی، یا مجھ کو، یہ تمکین باب تفعیل ہے، فی ہی اس میں، ربی میرا رب، خیرن بہتر، تو اعینو تم مدد کرو، اعانہ سے، نی میری بھی ساتھ، قوتن قوت طاقت محنت، اجعل میں بنا دوں، بینکم تمہارے درمیان، واؤ اور بینہم ان کے درمیان، ردما صد سے بھی مضبوط اور بڑی دیوار، موٹی دیوار، صد محکم، ردما مضبوط آڑ، آتو تم دو، نی مجھ کو، اتیان سے، زبر تختے، زبرۃ الاسد شیر کے بالوں کو کہا جاتا ہے کہ چہرہ بڑا اور بال بڑے، اور زبور اسی سے ہے، وہ کتاب جس میں بہت سے معانی جمع کیے گئے، تو زبر راہ کی جمع، زبر لوہے کی بڑی بڑی شیٹیں، آئرن شیٹس، الحدید لوہے کی، یہاں پہ صدن نہیں بلکہ
پیچھے ردمن کہا گیا اور یہاں پہ زبر کہا گیا. الحدید لوہا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا، مساوات سے با مفاعلہ ہے وہ برابر ہو گیا، اس نے برابر کر دیا، بین درمیان الصدفین دو کنارے، تثنیہ ہے، صدف سے تثنیہ، پہاڑ کا کنارہ جہاں پہاڑ کا اوپر کا سرا تمام ہوتا ہے. صدف سیب کو بھی کہا جاتا ہے اور اونٹ کے ٹانگوں کی کجی کو بھی، اور صدف اعراض برتنے کو بھی کہا جاتا ہے کہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس نے اعراض برتا، اس نے رو گردانی کی. تو صدفین دو کنارے. قال اس نے کہا انفخوا، یہ باب ناصر ینصر ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر، تم پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعلا اس نے بنا دیا، ہو اس کو، نارن آگ. قال اس نے کہا آتو دو، نی مجھ کو، افرغ میں انڈیلوں. الفراغ کہتے ہیں خالی ہونا، فارغ خالی کو کہا جاتا ہے. افرغت الدلو کہتے ہیں میں نے ڈول سے پانی بہا کر اس کو خالی کر دیا. قرآن پاک میں ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، تو فارغ خالی ہو جانا. افرغ میں ڈال دوں، میں بہا دوں، علیہ اس پر، قطرہ پگھلا ہوا تانبا، آئرن کوپر. فا تو ما نہیں، استطاعوا ان میں طاقت تھی، ان کے، یظہروا کہ وہ چڑھتے ہو اس پر. استطاعوا اور استطاعوا ایک ہی چیز ہے، لیکن قرآن پاک کی بلاغت ہے. قرآن پاک کا ہر لیٹر با مقصد ہے. کہا جاتا ہے زیادت الحروف فی المبنی تدل علی زیادت الفعل، کہ زیادہ حروف زیادہ معنی پہ دلالت کرتے ہیں. تو دیکھیں نازلہ، انزلہ، نزلہ تینوں کے مطلب الگ الگ ہیں. لیٹرز بڑھیں گے تو فعل کی انریچمنٹ بڑھتی جائے گی. تو فمستطاعوا یہاں پہ طاقت کے لیے آیا، آگے استطاعوا آیا، تو یہاں پہ ذرا چڑھنا آسان تھا تو تا کو حذف کر دیا گیا، اس کو ڈراپ کر دیا گیا، اور آگے سوراخ کرنا مشکل تھا تو تا کا اضافہ کیا اور اس کو تھوڑا سا مشکل کام میں لیٹرز بڑھا دیے. استطاعوا ان میں طاقت تھی، ان کے نہ ان میں طاقت تھی، ان کے، یظہروا وہ چڑھتے ہو اس پر، واو اور ما نہیں، استطاعوا ان میں طاقت تھی، لہو اس کے لیے، نقبہ نقب لگانا. قال اس نے کہا ھذا یہ، رحمت رحمت، من سے، ربی میرا رب. فا تو اذا جب جاء آئے گا، وعد وعدہ، پرومس، ربی میرے رب کا، جعلا وہ کرے گا، ہو اس کو، دکا ریزہ ریزہ، چپٹا، اور اس کی جمع دکا وات ہے. نرم پہاڑ کو، مٹی کے پشتے کو، ہموار شدہ سطح کو کہا جاتا ہے. دکا یدکو باب ناصر ینصر، کوٹنے کو، ریزہ ریزہ کرنا، ہموار کرنا. اور مدکوک کہتے ہیں کوٹ کوٹ کر ریزہ کیا ہوا، جیسے قرآن پاک میں ہے اذا دکت الارض دکن دکا، جب اللہ تعالیٰ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. واو اور کانا ہے، وعد وعدہ، ربی میرے رب کا، حقاً حق، سچ. واو اور ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، بعدہم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یموج وہ موج کی طرح ٹکرائیں گے. میم واو جیم اس کا روٹ ہے ماجا یموجو باب ناصر ینصر، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف. فی میں بعدن بعد، واو اور نوفیقہ فعیلہ کے وزن پہ، فعل ماضی مجہول ہے، پھونکا جائے گا. فی میں السوری سور. فا تو جمعنا ہم نے جمع کیا، ہم ان کو، جمعن جمع کرنا. واو اور اردنا جمع متکلم، فعل ماضی معروف، پیش کیا ہم نے، جہنم جہنم کو، یومئذ اس دن، لی واسطے، الکافرین کافروں کے، اردہ پیش کرنا. الذین وہ لوگ، کانت تھیں، اعین دیکھیں عین کی جمع آنکھیں، ہم ان کی، فی میں غطاء پردہ. غطاء کہتے ہیں موٹے پردے کو، غفلت کے پردے کو. لباس وغیرہ قسم کی چیز، بطور استعارہ غطاء
پردے اور جہالت پر بولا جاتا ہے، ڈھکنے کو، سرپوش کو، اور طباق کی قسم کا جو کہ کپڑے وغیرہ کا نہ ہو۔ ایک جگہ ہے فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے تم سے آج اپنا پردہ ہٹا دیا۔ تو غطاء پردہ، ان سے ذکری میری نصیحت، میرا ذکر، میری یاد، واو اور کانو وہ تھے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے تھے، سمعن سننے کی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے تشریح۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل اے نبی بتا دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ابھی آپ کو اس کا حال بتاتا ہوں۔ تو یہود نے آپ سے سوال کیا ذوالقرنین کے بارے میں، تو کہا اے یہود تم ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہو، تمہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا، ان کو فالو کرنا چاہیے تھا، ان کی سٹوری میں زیادہ بینیفٹس ہیں۔ تو علم کا سفر انہوں نے کیسے کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں میسیجز رکھ دیے، تو کتنے بینیفٹس ہیں ان کے قصے میں۔ تو پہلے حضرت موسیٰ کی کہانی بیان کی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا۔ ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ یہ صالح، یہ عادل بادشاہ تھے، انہوں نے مشرق مغرب کے ممالک فتح کیے، یہ شہزادے تھے۔ کچھ لوگ ان کی جان کے درپے ہوئے تو یہ صحرا میں روپوش رہے اور پھر وہاں سے بچ نکلے۔ ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم ایران کے بادشاہ کیخورس یا سائرس کا لقب تھا۔ ایران میں 2 الگ خود مختار مملکتیں قائم تھیں، پارس جو کہ فارس سے بنا اور مادہ، تو انہوں نے دونوں کو ایک ملک بنا دیا اور ایران کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ تو علامت کے طور پہ تاج میں 2 سینگ لگائے، تو اسی سے ذوالقرنین 2 سینگوں والے ان کا لقب پڑ گیا۔ تو نیک بادشاہ تھے، 2 نیک بادشاہ گزرے، حضرت سلیمان اور ذوالقرنین، اور 2 برے بادشاہ تھے، بخت نصر اور نمرود۔ اللہ تعالیٰ دونوں کیریکٹرز ہمیں دکھاتے ہیں، اچھے اور برے، اور اچھے میں سے ہم نے ان کے اخلاق کے، ان کے کردار کے موتی چننے ہیں، کیسی ان میں لیڈرشپ کوالٹی تھی اور کیسے اپنی اس کوالٹی کو اللہ کے لیے استعمال کیا۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اچھی صحبت کیسے ایفیکٹ کرتی ہے۔ یہ صورت دنیا کی حقیقت بتاتی ہے، عاجزی، خلوص کے بارے میں یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت کو کیسے یاد رکھنا ہے اور دنیا کا دجل اور دجال کا فتنہ کیسے اس کو پہچاننا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا، ذوالقرنین کو، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور انہیں ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے، سٹرونگ آرمی دی۔ فأتبع سببا، تو انہوں نے ایک مہم کی پیروی کی، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کے مقام پہ پہنچے، وجدہا، انہوں نے اسے پایا، تغرب، وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حامیۃ، ایک گرم چشمے میں، گدلے چشمے میں، ووجد عندہا قوما، اور وہاں پہ ایک قوم کو پایا، قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی۔ بلقیس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے اس کو بھی اقتدار دیا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا کی۔ تو بہت بڑا گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار کے ساتھ اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال کریں۔
قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے بہت سخت سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ، اور جو کوئی، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ میں نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اس سے اچھا بدلہ ملے گا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے، تمام معاملات میں نرمی ہوگی، خراج میں سختی نہ ہوگی، اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور راہ پہ وہ چل پڑے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچے، وجدہا، انہوں نے پایا، تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابلے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی۔ کذالک، اسی طرح ہوا، وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے۔ تو یہاں وحشی قبائل آباد تھے، صرف دیواریں تھیں اور چھتیں نہ تھیں۔ تو ذوالقرنین نے پہلے مغربی علاقے پھر مشرقی علاقوں کی طرف پیش قدمی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو یہ تھرڈ ورڈ تھا، اس سفر کی تیاری کی، اور یہ مکران کا علاقہ تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر تیسری راہ پہ چل پڑے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچے، دو پہاڑی سلسلے تھے، دو بیریئرز تھے، دو ڈیم تھے، مشرق میں بحیرہ کپسین اور دوسری طرف بحیرہ اسود تھا۔ وجد من دونہما قوما، ان کے پرے ایک قوم کو پایا، لا یکادون، وہاں پہ ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات سمجھ نہ سکتے تھے، غیر متمدن قوم تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کو خراج دیں، چندہ اکٹھا کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ اس کے عوض ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو یہاں پہ ہے احدثک علی ان تسترہ، تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں بشرطی کہ تم راز میں رکھو۔ تو کہا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، چندہ دیں گے کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو دیکھیں، منصف بادشاہ تھے، عادل بادشاہ تھے۔ اب سمجھیں کہ IMF سے بات ہو رہی ہے۔ تو ایک بہترین کیریکٹر نے کیا کہا، قال، انہوں نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، اللہ کی خاطر میں کرتا ہوں، اور ہر کام اللہ سے اٹیچ کیا۔ کہا کہ جو میرے رب نے مجھے دیا اقتدار وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوۃ، مجھے محنت کے ذریعے میری مدد کرو، میرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہاری جسمانی اور بدنی مشقت چاہیے، اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں، ایک موٹی دیوار بنا دوں، کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کیا۔ اور کہا کہ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے دو، لوہے کی بڑی بڑی شیٹس، آئرن شیٹس دو، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جب درمیان کی جگہ دونوں پہاڑوں کی انہوں نے برابر کر دی، قال انفخوا، تو کہا اس میں آگ دہکاؤ، یہ گرم ریڈ ہاٹ ہو جائے گی، حتیٰ اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب اس کو آگ کی مانند کر دیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا مجھے دو میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں، آئرن کوپر اس پہ میں ڈالوں، فما استطاعوا ان یظہروہ، اب یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے، اس میں سوراخ کرنا
ان کے لیے مشکل ہوگا۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ دیوار کا بنانا اب طاقت کے ساتھ عاجزی ہے، موڈیسٹی ہے، ہدایت پلس پاور، یہ انتہائی خوبصورت کمبینیشن ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، تو اب کریڈٹ سارا اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ جَعْلَهُ دَكَّاءَ، وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پیوند خاک کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بہترین سائنس ہے، ماڈرن انجینئرنگ ہے، انہوں نے کیسے اسکل سیٹ سکھائے، کیسے ٹیم ورک کیا، کیسے محنتی بنایا کہ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مزدور کے لیے بھی، آپ کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ کسی شخص کو دیکھا کہ ہاتھ پہ ان کے ہاتھ کام کر کر کے سخت ہو چکے تھے، تو فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا، محنت مزدوری کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ تو کیسے یہ ذوالقرنین انہوں نے اس کو ڈیویلپ کیا، دیکھیں یہ کیسے لیڈر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ کس طریقے سے ٹیم پاور تھی، کیسے انہوں نے بزنس کو جنریٹ کیا، کس طریقے سے دیوار کو میٹل سے فل کیا۔ تو یہ بہت بڑے بڑے سبق ہیں جو ہمیں اس میں سے ملتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس دن، یموج فی بعض، وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس دن، وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان کو جمع کریں گے۔ تو ایک جگہ ہے من کل حدب ینسلون، وہ اونچائی سے پھسلتے آئیں گے، دوڑتے آئیں گے۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ کافر جن کی نگاہیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ تو یہاں پہ یاجوج ماجوج کی بات ہوئی۔ اجنار کہتے ہیں آگ کے انگارے پھیلنا، اجیج آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم کی اولاد یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، تو تیسرا بیٹا یافس اس کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج۔ اس وقت یہ ایکسپوزڈ نہیں بلکہ آئسولیٹ ہیں۔ یہ تیر پھینکیں گے اور ایسے سمجھیں گے کہ آسمان فتح کر لیا، قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج دریاؤں اور سمندروں کا پانی پی جائیں گے، ہر چیز ہڑپ کر جائیں گے، تیر پھینکیں گے۔ یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ خود ختم کریں گے۔ کہا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، باقی ایک آپ نے فرمایا میری امت میں سے ہوں گے۔ تو ایک کیڑا ورم ہوگا جو کانوں سے گردن تک جائے گا، اور اس عذاب سے یہ سب ختم ہوں گے۔ ہر طرف لاشیں ہوں گی، بدبو ہوگی۔ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ ان کو لے جائیں گے۔ اور کہا کہ یہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو تیسرا کلمہ کافی ہوگا، یہ اسپریچول فزیکل سیٹسفیکشن ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، ہلاکت ہے عرب کے لیے وہ گھڑی جو قریب آ لگی ہے۔ پھر فرمایا قَدْ فُتِحَتْ مِنْ رَدْمِ یاجوج وماجوج، کہ یاجوج ماجوج کا وہ تھوڑا سا سوراخ کھول دیا گیا ہے۔ آپ پریشان ہوتے تو حضرت زینب بھی پریشان ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ دجال، یاجوج ماجوج، یہ سب کہا کہ عشرۃ الصغریٰ 100 یا 150 نشانیاں ہیں قیامت کے۔ دجال ساری دنیا کو ایکسپلور کرے گا سوائے مکہ مدینہ کے۔ حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے،
یہ قرآن پاک کے خزانے ہیں اور قرآن پاک کے خزانے ان لمیٹڈ ہیں۔ کہا ایک سچا مسیح ہوگا اور ایک جھوٹا مسیح ہوگا۔ 70,000 یہودی اس جھوٹے مسیح کے ساتھ ہوں گے، یہ ساری دنیا کو ایکسپلور کرے گا۔ چنگیز خان نے سمرقند کی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہاری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے مجھے تم پر فتح دی۔ اے مسلمانوں، تمہاری شکست کی وجہ حب دنیا و کراہیت الموت تھی۔ آپ نے فرمایا وہن یہی ہے کہ وہن پھیل جائے گا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ تو یہ چنگیز خان 1258 کو بغداد پہنچا اور آخری خلیفے کے سامنے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ یہ سخت انویژن تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان کی وہاں پہ حکومت قائم ہوئی۔ تو قرآن تھیراپسٹ ہے، اسے تھیراپی کریں، اپنی عقل کو پیچھے کر لیں۔ قرآن پاک عقل کو ٹریگر کرتا ہے۔ تو کیسے خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائیں۔ اور یاد رکھیے یہاں اتباع کی بات ہوئی تو اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے محبت میں آنا، اور اطاعت کرتے ہیں کہ کسی کی بات ماننا۔ کسی نے کہہ دیا تو اطاعت ریکومینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے، فرض ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو کرانا سکھاتے وقت مسکرائے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہا کہ جب آپ وضو کرا رہے تھے تو آپ کو میں نے ایسے دیکھا تو میں بھی مسکرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، ہولناک جنگ ہوگی۔ ایک طرف عیسائی اور تمام یورپی اقوام ہوں گے اور دوسری طرف مسلمان ہوں گے۔ امام مہدی عرب میں پیدا ہوں گے، وہ مجدد ہوں گے، وہ آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تمام عیسائی مسلمان ہوں گے، اسلام کو عروج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو توفیق دے گا، یہاں پہ نظام میں خلافت قائم کریں گے۔ جنگ کے بعد یاجوج ماجوج کی یلغار ہوگی، اور یہ یاجوج ماجوج چین کی طرف سے حملہ آور ہوں گے اور یہ تباہی مچائیں گے۔ اچھا، پیچھے ہم نے غلام کی بات کی، تو اس کو یاد رکھیے کہ طفل کہتے ہیں 7 سال تک بچہ، پھر غلام کہتے ہیں 7 سے 16 سال کے بچے کو، لڑکے کو، پھر فتح کہا جاتا ہے نوجوان 16 سے 30، پھر کہلا کہا جاتا ہے 30 سے 40 سال، پھر اس کے بعد اشد ہے، اور پھر شیخ بوڑھے کو کہا جاتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھا، تو حضرت موسیٰ کا تینوں واقعات سے گہرا کنیکشن تھا، تعلق تھا۔ کشتی کو عیبدار کیا، اللہ کی رحمت کے حوالے کیا، تو ان کو ان کی ماں نے سمندر کے حوالے کیا تھا۔ اس کا کنیکشن دیکھیں کہ اللہ نے پھر کیسے بچایا۔ تو قاتل نفسا زکیہ، حضرت موسیٰ نے بے قصور کو قتل کیا تھا اور بعد میں خیر ملا، تو بچے کو قتل کیا گیا، حضرت خضر نے قتل کیا۔ پھر دیوار کی بات ہوئی تو بغیر اجرت کے حضرت موسیٰ نے بھی اجرت نہیں لی تھی، جیسے حضرت خضر نے نہیں لی، تو ان کو یہ سائنس دکھائے گئے، موسیٰ کو یاد کرایا گیا، یہ ان کے لیے ریمائنڈر تھا کہ جیسے انہوں نے وہ ان 2 بچیوں کی مدد کی اور اجرت نہ لی، اور پھر دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تینوں نسبتیں حضرت موسیٰ کی زندگی سے ملتی ہیں۔ تو یاد رکھیے خیر کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے اور برائی کو اپنے آپ سے۔ تو دیکھیں پھر وہ دجال کی بات کہ دجال فزیکلی آئے گا، دنیا میں جنت کا ورژن بنائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، ویجیٹیشن کو گرو کرے گا، جہاں پہ بارش برسائے گا، چاہے گا بارش برسائے گا، اس کو اللہ طاقت دیں گے، اور دجال کے لیے سٹیج فٹ ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ اے دجال سے پناہ مانگو، اس فلو میں بہہ نہ جاؤ۔ تو یہ دنیا دجل ہے، دھوکہ ہے۔
بہت پیاری مثال دی گئی کہ ایک شخص شیر اس کے تعاقب میں ہے، بھاگتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، رسی پکڑتا ہے اور اس سے لٹک جاتا ہے، نیچے گہرا پانی ہے، 2 چوہے کالا اور سفید چوہے رسی کتر رہے ہیں اور نیچے گڑھا جو ہے وہ قبر ہے، سامنے شہد کا چھتا اس کو نظر آتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنے لگتا ہے اور رسی اس کی زندگی ہے، 2 چوہے کالا اور سفید دن اور رات ہیں اور شہد خواہشات ہیں، کہا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہی انسانی زندگی ہے کہ اس خواہشات کے چھتے میں اس کو وہ کلک کر رہا ہے، اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور بھولا ہوا ہے پیچھے شیر موت کو بھی اور اپنے گڑھے کو بھی۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ والدین نیک ہوں تو اس کا اثر بچوں تک جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ہے کہ وہ رات کو نوافل پڑھتے چھوٹے بچے کو دیکھ کر اور کہتے کہ من اجلک یا بنیا، تیری وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، اور روتے رہتے۔ اگر ہم بچوں کو بگڑا ہوا دیکھیں تو نوافل پڑھیں، اپنی اصلاح کریں۔ اور پھر اشدھ کی بات ہوئی تو اشدھ 40 سال کی عمر، پیک کی عمر، اور تمام انبیاء کو تقریباً 40 سال کی عمر میں رسالت ملی، جب مینٹلی وہ کیپیبل تھے، اپنے کلائمیکس پہ تھے، عروج پہ تھے، تو یہاں پہ ان کو رسالت ملی تو 40 سال کی عمر اشدھ کی عمر ہے۔ تو کبھی بھی مصیبت آئے تو پڑھیں اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، بہت پیاری دعا ہے۔ آپ دجال کے فتنے سے اپنی نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ ان معہ ماء او نار فنارہ ماء بارد وماؤہ نار، سب دھوکہ ہوگا، اس کے ساتھ جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی اور آگ پانی ہوگا، تو وہ ایمان میں خلل ڈالے گا، وہ کھاری زمین پر اترے گا۔ اور فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، گندم گوں۔ اچھا، اس کے بارے میں ہے کہ یہ کانا ہوگا، اعور عین الجمنہ کانہا عنبۃ طافیہ، تو یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائیں اور ان واقعات میں جو ہمارے لیے لیسنس ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور دیکھیں کہ لیڈرشپ اللہ کسی کو عطا کریں تو لیڈرشپ کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، کیسے منصف بادشاہ تھے، کیسے بہترین لیڈر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل، علم اور زبانوں کا علم ان کو دیا تھا، تو ان کے دور میں بیسک ایتھکس نہ تھے، کرائم ریٹ بہت تھا، شریعت نہیں تھی۔ اور یہاں پہ سمجھنے کی بات ہوئی تو عرب کی پرائیڈ ان کی زبان تھی، کہا دیکھو کہ یہ جاہل قوم تھی، ان کو کوئی بات یہ سمجھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان عطا کی، تمہیں خطابت عطا کی، تمہیں شاعری عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پوٹینشل سے تمہیں نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب اہل القرآن میں سے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنائے اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچائیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔